آتشک سفلس یہ ایک متعدی بیماری ہے جو اس کے مبتلا کے جنسی اختلاط کے بعد واقع ہوتی ہے۔ اس بیماری میں جلد پر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، پھر اعصاب سے لے کر ہڈیوں کے گودوں تک صحت اور تندرستی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس بیماری کے پیدا کرنے والا جرثومہ ٹریپونیما پلیڈا ہے۔ اس کی شکل بوتل سے کارک نکالنے والے سکریو کی مانند ہوتی ہے۔ یہ جلد کے اس حصے سے جسم میں داخل ہوتا ہے جو مریض سے تعلق میں آیا ہو۔ چونکہ یورپی اقوام کے ہندوستان میں آنے کے بعد آتشک کی یہ بیماری دیکھنے میں آئی، اس لیے اتباع کرام نے اسے باد فرنگ کا نام دیا۔ علامات: مریض سے تعلق میں آنے کے بعد 8 سے 80 دن بعد تعلق میں آنے والے شخص یا تعلق میں آنے والے اس حصہ میں ایک پھنسی نمودار ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو درد ہوتا ہے اور نہ ہی پیپ پڑتی ہے۔ ہاتھ لگانے سے یہ پھنسی ربڑ کی مانند محسوس ہوتی ہے اور اس کے قریب کے لمفائی غدود پھول جاتے ہیں۔ اس پھنسی کو ہارڈ چنری کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ آلات تناسل کے قریب یا اس کے قرب و جوار میں واقع ہوتی ہے۔ 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک اس کا دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی عمومی علامات میں سر درد، بیزاری، متلی، جسم میں دردیں اور کبھی کبھی بخار کا ہونا۔ اس درجہ کی زیادہ تر علامات جلد پر ظاہر ہوتی ہیں۔ بالوں کی جڑوں میں سوزش، پھنسیاں، بال گرتے ہیں اور گنج کی شکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ دیمک نے کتر لیا ہو۔ منہ میں زخم، ہڈیوں میں شدید درجہ کی سوزش اور ان کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ دل کے عضلات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بیماری کے تیسرے درجہ کی اہم چیز جلد پر چھوٹے چھوٹے گولے بن جاتے ہیں جو کہ سائز میں ایک عام کامن پین سے لے کر سنگترے کے برابر ہو سکتے ہیں اور ان کو گوما کہتے ہیں۔ یہ گولے جس جگہ پر نکلیں وہ جگہ گل کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گولے زیادہ تر ناک، تالو، چھاتی، کندھے کی ہڈی، بازو اور ٹانگوں پر نکلتے ہیں۔ یہ ہڈیوں، جگر، معدہ، تلی اور آنتوں میں بھی نکل سکتے ہیں۔ دل پر اثرات سے موت واقع ہو جاتی ہے اور دماغ پر اس کے اثرات سے فالج ہو سکتا ہے۔ جوڑوں اور ہڈیوں پر اس کے اثرات سے معذوری، اور اگر کچھ دن اور زندہ رہیں تو جسم میں کئی مقامات پر سوراخ بن جاتے ہیں۔ آتش زدہ والدین کے گھر اگر بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو پیدائشی طور پر آتشک کا مرض لاحق ہوگا۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ مریض کی قوت مدافعت پر توجہ دی جائے، چنبل والا علاج دہرایا جائے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں نائٹرک ایسڈ، کالی آیوڈائڈ اور آرم-میٹ اس کے لیے مفید ادویات ہیں۔ اس کی طاقت کا تعین اور وقفہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے طے کریں۔